بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ بچوں سے ان کا بچپن نہیں چھیننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک بچوں کے ساتھ ان کی عمر اور ان کے ذہن کے مطابق ہوتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی اس طرح تربیت فرماتے تھے کہ ان میں اچھے اوصاف اور اچھی عادات ان میں پیدا ہوں۔ رسول اللہ ہمیشہ بچوں کے ساتھ ہر کام میں پہل کرتے تھے، یعنی سلام کرنا ہے تو پہلے آپ سلام کرتے، اگر تحفہ دینا ہے تو سب سے پہلے بڑھ کر بچوں کو تحفہ دیتے تھے، اور اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو وہ آپ بچوں کو پہلے دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح بچوں میں سے بھی جو سب سے چھوٹا ہوتا تھا بچہ، کم عمر، سب سے پہلے اس کو تحفہ یا اسے کھانے پینے کی چیز دیتے اور سب سے پہلے سلام اس کو کرتے تھے۔ یعنی ایک لحاظ سے یہ بچوں کی تربیت ہوتی تھی کہ وہ بچہ جو بڑا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد محبت کرتے اور بچوں کا احترام کرتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا اکرموا اولادکم، تم اپنی اولاد کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ اگر بچوں کا احترام ہوگا تو یہی بات بچے واپس اپنے بڑوں کو دیتے ہیں، یعنی وہ بھی پھر بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ بچپن میں کھجور کے درخت پر پتھر مار کر کھجوروں کو گراتا اور کھاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے جب مجھے یہ دیکھا تو وہ مجھے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ نے میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فقط اتنا فرمایا کہ آپ کھجور کے درخت پہ پتھر مارنے کے بجائے جو کھجوریں نیچے گریں وہ تم اٹھا کے کھا لیا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ رویہ ہوتا تھا، اس لیے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ بڑے اپنے اخلاق کو اور اپنے رویے کو اور اپنے سلوک کو بچوں کے سامنے بطور مثال پیش کریں۔ حضرت زید بن حارثہ، آپ عکاظ کے میلے میں آپ اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے، حضرت خدیجہ کے پاس آپ کو بیچ دیا گیا، حضرت خدیجہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ رہے۔ ان کے والدین کو معلوم ہوا کہ ہمارا بیٹا فلاں شخص کے پاس ہے، تو حضرت زید بن حارثہ کے والد اور ان کے چچا وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمیں ہمارا بیٹا واپس لوٹا دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے اجازت ہے، اگر زید بن حارثہ جانا چاہتے ہیں تو بے شک آپ ان کو لے جائیے۔ حضرت زید بن حارثہ کے پاس جب والد اور چچا آئے ان کو لینے کے لیے تو وہ دوڑ کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گئے اور آپ کی خدمت میں عرض کی کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اور اس طرح حضرت زید بن حارثہ کے والد اور چچا زید بن حارثہ کے بغیر ہی واپس لوٹ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ بچے تھے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اخلاق سے اور محبت سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے حقیقی والدین کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کبھی بھی سختی کے ساتھ اور کبھی بھی کرختگی کے ساتھ مخاطب نہیں کرتے تھے۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز بڑوں کو دینا چاہتے تو بچے سے کہتے کہ اے پیارے بیٹے، اے پیارے بچے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ چیز فلاں کو دے دوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ رسول اللہ کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور اتنی دیر میں ایک مشروب آیا، چونکہ جب مشروب پیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے تو اس کا آغاز ہمیشہ دائیں طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے جب رسول اللہ نے
پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس محفل میں جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں سے میں شروع کر لوں؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہ میرا حق ہے اور میں کبھی کسی کو اپنا حق دینا نہیں چاہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ پیالہ، مشروب کا پیالہ حضرت ابن عباس کے سپرد کر دیا اور حضرت ابن عباس نے پیا اور پھر اس کے بعد دوسرے ساتھی کی طرف منتقل ہوا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، ان سے محبت سے پیش آئیں اور کبھی بھی گالم گلوچ یا بدتمیزی کا رویہ چھوٹوں کے ساتھ اختیار نہ کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں آتے تھے تو آپ کی سواری کے ارد گرد بچے اکٹھے ہو جاتے، تو آپ ان بچوں کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لیتے تھے، اور جب کھانا کھاتے تو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بچوں کو اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ اللہ کے نام سے شروع کرو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو گویا رسول اللہ نے بچوں کی تربیت صرف اخلاقی حوالے سے نہیں بلکہ نفسیاتی حوالے سے بھی کی، معاشرتی حوالے سے بھی کی، اور ان کے اندر ان کی ذات میں ایسی خوبیاں نمایاں کر دیں کہ جو خوبیاں عام طور پر عرب کے معاشرے میں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تربیت اور تعلیم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ صحابہ کہ جو رسول اللہ کی وفات کے وقت کم سن تھے، کم عمر تھے، اور رسول اللہ کی صحبت، آپ کی رفاقت اور آپ کی تربیت کی وجہ سے وہ جب بڑے ہوئے تو اخلاق میں، کردار میں، علم میں، عمل میں وہ بے مثال بنے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی صحبت کا نتیجہ تھا۔